السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین. آغاز تجی رکو نمبر 4 چل رہا ہے. آیت نمبر 70 سے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں. ام یقولون به جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ اس سے جنون ہے، بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشرکین کیا کہتے، الزام تراشی کیا کہتے کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، یا آپ کو نعوذ باللہ کوئی جنون طاری ہو گیا ہے. وہ یہ الزام اس لیے لگا رہے ہیں کہ مجنون کی باتوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مجنون جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بے وقوفانہ باتیں کیا کرتا ہے، اور اس لیے اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں کیا بھلا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی پیغمبر میں کوئی جنون نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھی میں جس کو کوئی بھی مجنون نہیں ہے. تو وہ بس صاف صاف ڈرانے والے کے سوا کچھ نہیں ہے. رب العزت نے سوال کیا ہے، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے؟ یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ ایک ڈانٹ ہے جو قرآن رسول لے کر آیا ہے، تم اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے ہو. اس کی تعلیمات کو اس کی تعلیمات در حقیقت انسانوں کی بھلائی، ان کی رہنمائی کے لیے ہیں. اس میں کوئی ایسی غلط اور بے وقوفانہ بات ہے نہیں جو انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہو. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا ہے، اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں. یعنی بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، ناپسند کرنے والے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہارے پاس حق وہ تو حق لے کر آئے ہیں جو عدل پر انحصار کرتا ہے، اور جو ہر کسی کے ساتھ عدل کرتا ہے، سچا کلام ہے اور انسان کے اخلاق کو بہتر کرتا ہے. تو یہ دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے نبی جو کہ انسان کے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سورہ الانعام میں بھی ارشاد فرمایا کہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو یقیناً غمزدہ کرتی ہیں جو وہ کہتے ہیں، وہ تمام باتیں آپ کو غمزدہ کرتی ہیں. تو یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات ہی کا انکار کرتے ہیں. اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب میں فساد برپا ہو جاتا، سب میں فساد پڑ جاتا. جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں فساد ہو جاتا. حق سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین اور شریعت ہے. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حق تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود بھی حق ہے، وہ برحق ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہاری خواہشات کے مطابق شریعت کو مقرر کر دیتے تو آسمان اور زمین ظلم اور فساد سے بھر جاتے، کیونکہ خواہشات، فسادات اور اختلافات سے خالی نہیں ہوتی ہیں. ہر انسان کی خواہشات، فسادات اور اختلافات پر مبنی ہوتی ہیں. رب العزت نے ان کے فساد کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیں اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تب خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں ضرور روکے رکھتے، اور انسان بڑا ہی بخیل ہے. یعنی انسان ہر چیز کو اپنے پاس روک کر رکھنا چاہتا ہے، کسی اور کو نہیں دینا چاہتا. آسمان اور زمین تو صرف حق اور عدل کی بنا پر درست ہیں، اسی وجہ سے سارے کے سارے اپنے نظام پر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم ان کے پاس انہی کی نصیحت لائے ہیں. یعنی ہم ان کے پاس قرآن لے کر آئے ہیں جو ان کو ہر بھلائی کی دعوت دیتا ہے. فہم عن ذکرہم معرضون، تو وہ اپنی نصیحت سے ہی منہ موڑنے والے ہیں. جب لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام سے منہ موڑتے ہیں تو دراصل اپنی ذکر، اپنی نصیحت سے منہ موڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں کہ وہ بھول گئے اللہ تعالیٰ کو تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی. یہ سب سے بڑی محرومی ہے کہ جو اللہ کو بھول گئے تو پھر اللہ بھی ان کو بھلا دے. اللہ رب العزت مزید فرماتی ہیں اگلی آیت کے اندر ام تسألوہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، یا آپ ان سے کسی آمدنی کا سوال کرتے ہیں تو آپ کے رب کی آمدنی ہی بہتر ہے. یعنی
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि यानी ए नबी, क्या आप उनसे अल्लाह ताला की हिदायत और तालीम देने के लिए कोई उजरत मांगते हैं, कोई पैसे मांगते हैं, जिसके लिए वो आपकी तरफ नहीं आते, कि उनको पैसे का घाटा होगा, कि वो तावान से बोझल किए जाने वाले हैं? ये सवाल भी हक का इनकार करने वालों को ये एहसास दिलाने के लिए किया जा रहा है कि देखो, माल तो नहीं मांगा जा रहा जिसकी तुम इस्तात नहीं रखते हो, कि तुम भाग रहे हो। आज आप सोचिए एक बात, कि ये उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जा रही है। अगर आज आप अपने इर्द गिर्द देखें, तो अगर आप आज किसी को भी कहते हैं कि आओ कुरान सीखो, आओ हक की तरफ आओ, आओ अल्लाह ताला के कलाम की तरफ आओ, तो सारे के सारे भागते हैं। उनको लगता है शायद हम दुनिया का माल जाया करेंगे। हम, हालांकि उनसे कोई इतनी बड़ी रकम भी नहीं मांगी जाती, उनसे कोई ऐसे फिदिये भी नहीं मांगे जा रहे कि बस वो फिदिया देंगे तो तभी आकर पढ़ेंगे, अदरवाइज उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा, अगर उसके बाद उसके अलावा हम उनको उनको सिखाएंगे नहीं। लेकिन वो चूंकि दुनिया की लज्जतों में, दुनिया की ख्वाहिशों के अंदर मुब्तला हैं, इस वजह से वो कभी भी नहीं आएंगे। हम मुशरिकीन ने मक्का की बात कर रहे हैं। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखते हैं, तो उनका भी रवैया दीन के मामले में बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तो आप के रब की आमदनी ही बेहतर है और वही बेहतरीन रिस्क देने वाला है। यानी आप तो हदायत और तालीम के लिए कोई माली गर्ज भी नहीं रखते हैं, आप तो अल्लाह ताला के अजर की उम्मीद रखते हैं। सारे अंबिया ने अपनी कौमों को यही कहा कि ए मेरी कौम, मैं इस पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, यानी कोई पैसा नहीं मांगता। सूरह हूद में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कि रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरा अजर तो बस अल्लाह ताला के जिम्मे है। नबियों ने हमेशा यही कहा कि मेरा मेरा अजर तो अल्लाह ताला के जिम्मे है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं सूरह सौद के अंदर, कि "ए नबी, आप कह दें कि मैं इस काम पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, और ना मैं तकल्लुफ करने वालों में से हूँ कि मैं तकल्लुफ कर दूं इस बात में।" पैगंबर और उसके मानने वालों की नजरें इस बात पर लगी होती हैं कि अल्लाह ताला का दिया हुआ रिस्क बेहतरीन है, और अल्लाह ताला ही बेहतरीन रिस्क देने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगली आयत में, मजीद फरमाते हैं कि वइन्नका लतदऊहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, और बिलाशुबा आप उन्हें यकीनन सीधे रास्ते की तरफ ही बुलाते हैं। यानी आप ए नबी, आप उन्हें यकीनन सीधे रास्ते की तरफ बुलाते हैं, रसूल हक की तरफ, सीधे रास्ते की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते हैं। सईदना अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और जो कुछ कलाम अल्लाह ने मेरे साथ भेजा, उसकी मिसाल एक ऐसे शख्स जैसी है जो अपनी कौम के पास आया और कहा कि मैंने तुम्हारे दुश्मन का लश्कर अपनी आंखों से देखा है, और मैं वाज़े डराने वाला हूँ। बस भागो, बस भागो, अपनी जान को बचाओ। इस पर एक जमात ने इसकी बात मान ली, और रात ही रात किसी महफूज जगह पर इत्मीनान के लिए निकल गए और निजात पाई। लेकिन दूसरी जमात ने उसे झुठलाया, और दुश्मन के लश्कर ने उसे सुबह के वक्त आ लिया और तबाह कर दिया। बिल्कुल यही मामला हमारे पास इस दुनिया का है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी और लोगों की मिसाल इस शख्स की तरह है जिसने आग जलाई। जब उसकी चारों तरफ रोशनी हो गई, तो परवाने और ये कीड़े मकोड़े जो आग पर गिरते हैं, इसमें गिरने लगे, और आग जलाने वाले इन्हें इसमें से निकालने लगा, लेकिन वो इसके काबू में नहीं आए और आग में गिरते रहे। इसी तरह मैं तुम्हारी कमर को पकड़ पकड़ कर आग से निकालता हूँ, और तुम हो कि इसी में गिरते जाते हो, इसी आग के अंदर गिरते जाते हो, यानी इसी दुनिया की लज्जतों में बार बार भाग रहे हो, गिर रहे हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा इरशाद फरमाते, तो आपकी आंखें सुर्ख हो जाती और आपकी आवाज बुलंद हो जाती और गुस्सा शदीद हो जाता, और यूं मालूम होता कि गोया कि आप किसी ऐसे लश्कर से डरा रहे हैं कि जो वो सुबह या शाम हमला करने वाला है। और फरमाते, क़यामत को और मुझे इस तरह भेजा गया जिस तरह ये उंगलियां, यानी जो शहादत वाली और दरमियानी उंगलियां मिलाकर दिखाते, और फिर फरमाते, अल्लाह ताला की हम्द के बाद बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है, और बेहतरीन तरीका मोहम्मद का तरीका है। सबसे पहला काम कुरान को सीखना, उसके बाद हदीस को सीखना, और सारे कामों में बदतरीन काम नई नई तरीके, यानी दीन के नाम से नई तरीके जारी करना, और हर बिद्दत गुमराही है।
اور پھر فرماتے میں ہر مومن کو اس کی جان سے زیادہ عزیز ہوں. جو مومن مال چھوڑ کر مرا وہ اس کے گھر والوں کے لیے ہے، اور جو مومن قرض یا بچے بچے چھوڑ جائے اس کی تربیت اور پرورش اس کے اور ان کے خرچ کی ذمہ داری مجھ پر ہے. سبحان اللہ. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے. اس لیے آج آپ سوچئے کہ ہم نے زندگی کو کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے مقصد کو کیا کرنا ہے، ہمارے ایمز کیا ہیں، ہم چاہتے کیا ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے. ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ چھوڑ کر جائیں گے یا صرف دنیا کا مال اور دولت ہی کما کر جائیں گے؟ اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں مزید فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اصل راستے سے یقیناً ہٹے ہوئے ہیں. صراط مستقیم پر چلنے والا عزت والے گھر جنت تک پہنچتا ہے، اور اس سے دور ہونے والے انحراف کرنے والے کے پاس گمراہی کے سوا کچھ نہیں بچتا. اس لیے دین کے معاملے میں اپنی مرضی اور خواہشات نفس پر چلنے سے پناہ مانگنی چاہیے. سیدنا ابو برزہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے بارے میں پیٹ اور شرمگاہ کے معاملات اور گمراہ کن خواہشات سے خائف ہوں، کہیں تم ان باتوں کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جانا. یہ وہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو گمراہی میں مبتلا کرتی ہیں، کیونکہ پیٹ انسان کو حرام کمانے پر مجبور کرتا ہے. خواہشات پیٹ سے شروع ہوتی ہیں، اور انسان کی لذت اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر ڈال دی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان پر سے کوئی تکلیف دور کر دیں تو وہ اپنی سرکشی پہ اصرار کرنے لگیں گے اس حالت میں کہ وہ بھٹک رہے ہوں گے. یعنی جب وہ اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں یا پھر اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں، اور جب اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دیتا ہے تو وہ اپنی سرکشی میں اصرار کرنے لگتے ہیں اور اپنی سرکشی اور گمراہی پر جمے رہتے ہیں. ان کے ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھتے، ان کی زبانیں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں گڑ گڑ آتی. رب کائنات پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ وہ عاجزی اختیار کرتے تھے. یعنی اللہ کے سامنے جھکے بھی نہیں اور عاجزی کو بھی اختیار نہیں کیا. اور یعنی عذاب کیا، اس عذاب سے مراد وہ قحط ہے جس میں وہ 7 سال تک مبتلا رہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے مصیبت میں ڈالا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں، مگر اس نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، اس قحط نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف پلٹ جائے. ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا مقصد ان کے دلوں کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنا تھا. ان کے دلوں کے اندر پھر بھی نرمی پیدا نہیں ہوئی، ان کے ہاتھ دعاؤں کے لیے نہیں اٹھے، اور ان کی زبان اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں گڑ گڑائی. انہیں کوئی فرق نہ پڑا. پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے کیوں نہ عاجزی اختیار کی، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا جو وہ عمل کیا کرتے تھے. سیدنا عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور فرمایا قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتکلفین. کہہ دو کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں اور نہ میں بناوٹی باتیں کرنے والوں میں سے ہوں. پھر جب آپ نے دیکھا کہ قریش اناد سے باز نہیں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی. کیا بد دعا کی؟ اللہم آئنی علیہم بالسبعین کسبع یوسف. اے اللہ ان کے خلاف میری مدد ایسے 7 سالوں سے فرما جس طرح یوسف علیہ السلام کے دور کے قحط کے 7 سال تھے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو قبول کیا گیا اور پھر ایسا ہی قحط پڑا، اور پھر 7 سالوں تک ہر چیز ختم ہو گئی. لوگ ہڈیاں اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے. اور اگلی آیت پہ اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں کہ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون.
یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر ایک سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا، تب اچانک وہ اس سے مایوس تھے۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ اس سے مراد دنیا کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ ابن جریر نے کہا کہ اس سے مراد یوم بدر کے دن کافروں کا قتل کیا جانا ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ اور راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، کیا فرمایا کہ اور تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی سخت ہے۔ اذا ہم فیہ مبلسون، تب اچانک وہ اس سے مایوس تھے، یعنی وہ ہر بھلائی سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا اور قیامت آ جائے گی جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہوگا، تو پھر یہ بھلائی اور عیش و آرام سے نا امید ہو کر رہ جائیں گے اور ان کی تمام امیدیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر اس عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی اس عذاب سے چھپ نہیں سکتا۔ یہ قحط کا عذاب اہل مکہ پر آیا تھا۔ یہ جو قحط کا عذاب آیا تھا نا، یہ اہل مکہ پر آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تھی اور پھر ان پر یہ عذاب آیا تھا۔ اچھا جی، اگلے رکوع کا آغاز کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کی تمام نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، تم اگر اللہ تعالیٰ کا ان نعمتوں کا ہی شکر ادا کرنے لگ جاؤ تو وہ نعمتیں ہی تمہیں تمہاری پوری زندگی کا شکر ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوں گی۔ یعنی اگر تم اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زبان دی اور تم اس زبان سے بول سکتے ہو، تو تم اس کا حق نہ ادا کر سکو۔ اگر اپنی آنکھوں سے صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کرتے رہو، اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قرآن کو دیکھتے ہی رہو پڑھتے ہی رہو، تو تب بھی تم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ان دی ہوئی نعمتوں کا اللہ کی راہ میں ہی استعمال نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں کان سننے، آنکھیں دیکھنے اور دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرنے کے لیے عطا کیا، لیکن ہماری یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ذکر اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اسی لیے رب کائنات نے فرمایا قلیلا ما تشکرون، اور تم بہت کم ہی شکر ادا کرتے ہو، تم نہ شکرے ہو۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس زمین کے اندر پھیلا دیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ کیا زمین کے کسی ایک حصے کے اندر ہم لوگ رہ رہے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین کے کناروں تک پھیلا دیا، زمین کے ہر حصے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سے مختلف قسم کے لوگ اور مختلف قسم کی قومیں ہیں جن کی زبانیں، رہن سہن سب کچھ مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں مزید فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی ہے جو موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلنا اسی کے اختیار میں ہے۔ تو تم کیا نہیں سمجھتے اس بات کو؟ یعنی اللہ رب العزت کے ہی اختیار میں ہے زندگی کا عطا کرنا اور موت کا عطا کرنا۔ وہ اکیلا ہے جو زندگی اور موت کے اوپر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ انسان کو زندہ بھی وہی کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے۔ دن اور رات کا عدلنا بدلنا بھی اسی کے اختیار میں ہے، اور ہر ایک اپنے مقررہ وقت کے اندر۔ دیکھیے ٹائم کی پابندی کتنی ہے۔ اگر آج اس سال میں جو ٹائم ہوگا سورج کا آج کے دن میں طلوع ہونے کا، غروب ہونے کا، اگلے سال بھی آج کے دن میں وہی ایگزیکٹ وہی ٹائم ہوگا۔ یعنی اتنی زیادہ وقت کی پابندی ہے۔ ہم انسان وقت کی پابندی نہیں کر سکتے، یہ صرف میرے رب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، نہ ہی سورج کی لائق ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آنے والی ہے، اور یہ سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔
سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنا اپنا کام اپنے وقت پر، مقررہ وقت پر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دن اور رات یہ سب چیزیں بنائی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار ہیں، اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے اللہ کا فضل تلاش کرنا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم دن کے وقت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم کیا کریں کہ ہم روزی کو تلاش کریں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے کہا جیسے پہلے لوگوں نے کہا تھا، وہی بات کہی۔ کیا کیا کہ جیسے پہلے لوگوں نے کہا کہ یہ تو کہانیاں ہیں، ان باتوں کو، قرآن کی باتوں کو انہوں نے سمجھا نہیں، وہ کہتے یہ تو ساری ایک ہی باتیں ہیں، اس سے کوئی ہدایت نہ حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم واقعی اٹھائے جانے والے ہیں؟ یعنی جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے تب یہ واپسی تو بڑے خسارے والی ہوگی، وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی، پھر اچانک وہ ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نازیات میں فرماتے ہیں اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پھر اچانک وہ ایک کھلے میدان میں ہوں گے، یعنی قیامت کے روز سب کے سب ایک کھلے میدان میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، بلا شبہ یقیناً یہ وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی، یہ محض اس سے پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ وعدہ تو ہم سے بھی کیا جا رہا ہے اور ہمارے سے پہلے لوگوں کو سے بھی کیا گیا تھا، ہمارے آباء و اجداد سے، یہ تو صرف کہانیاں ہیں، ہم نے دوبارہ کسی کو اپنے خاندان کے اندر کسی بھی انسان کو دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر یہ سچ ہوتا تو یقیناً ہم کسی انسان کو اپنے آباء و اجداد میں سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھتے کہ ہمارے درمیان وہ واپس موجود ہوتا، ہم اس کو زندہ واپس پاتے، لیکن ایسا ہوا نہیں، اس لیے وہ کہتے کہ یہ سب تو کہانیاں ہیں۔ رب کائنات پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون، آپ پوچھیں کس کا ہے جو زمین اور اس میں ہے اگر تم جانتے ہو۔ اے نبی آپ پوچھیں یہ کس کا ہے جو زمین میں ہے، اور اگر تم جانتے ہو جو زمین اور آسمان میں ہے، یہ سب کچھ کس کا ہے؟ رب العزت نے زندگی بعد الموت اور آخرت کا انکار کرنے والوں سے کہا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح مالک کون ہے، ان تمام چیزوں کا مالک کون ہے؟ اگر آپ کسی گاڑی کو یا کسی موٹر سائیکل کو یا کسی بچے کو بھی کسی کو لاوارث دیکھیں تو سب سے کہیں ایسا اکیلے کھڑا ہوا دیکھیں تو سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان، یہ تمام کائنات کی چیزیں یہ کس کی ہیں؟ وہی تو ہوگا ان کا مالک، تو ان سب چیزوں کا مالک میرا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، وہ جلد ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ خود بھی یہی بات کہیں گے، اقرار کریں گے اس کا۔ آپ کہہ دو تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ مانتے مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا اقرار کرتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا قل افلا تذکرون، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے تو کیا تم عقل اور سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ اگر تم کہتے ہو یہ تمام چیزیں رب کی ہیں تو تم اب بتاؤ یہ کون ہے ان کا مالک؟ وہ رب کون ہے؟ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی خاصیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ جلد ہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ قل، اے نبی کہہ دیجیے افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم اس بات سے ڈرتے نہیں کہ یہ تمام چیزیں رب کائنات کی ہیں؟ وہ رب ہے جو 7 آسمانوں کا پروردگار ہے، وہ رب ہے جو زمین کا پروردگار ہے۔ اگر وہ زمین کو تمہارے پاؤں کے نیچے سے کھینچ لے تو پھر تم کہاں جاؤ گے؟ اگر ہمارے جیسے مالک مکان ہوتا ہے، ہم کسی سے گھر رینٹ پر لیتے ہیں تو ہم بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے مالک مکان کو کوئی بات ناگوار نہ گزرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں اپنے گھر سے بے دخل کر دے اور نکال دے۔
اگر باپ وہ گھر کا وارث ہے، باپ کے نام پر جائیداد اور گھر ہے، ہماری ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ باپ کو ناراض نہ کریں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں اپنی جائیداد سے بے دخل نہ کر دے۔ ہمیں دنیا کے رشتوں کی، وہ ایک چھوٹے سے جو صرف ایک چھوٹے سے گھر کا مالک ہے، جو زمین میں ایک ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، وہ صرف ایک چھوٹے سے گھر کا مالک ہے، ہمیں اس کا بھی خوف لاحق ہے۔ لیکن وہ جو رب، جو ساری کائنات کا مالک ہے، اس کا خوف نہیں، کہ ہم اس کی زمین کے اوپر کس طرح دندناتے پھرتے ہیں۔ رب کائنات نے پھر اگلی آیت میں مزید فرمایا، قل بم بیدیہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ اے نبی آپ پوچھیں کہ ہرگز ہر چیز کی مکمل بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ پھر اللہ نے پھر کہا کہ نبی ان سے پھر پوچھیں، آپ نے یہ تو پوچھ لیا ان سے کہ آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے، اب پوچھیے ان سے کہ یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں، اس کا بادشاہ کون ہے، کس کے ہاتھ میں ہے ان کی بادشاہت، ان کی بھاگ دوڑ؟ اور وہی پناہ دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، کوئی چھپا نہیں سکتا۔ اگر تم جانتے ہو، اگر کوئی گھر کے اندر چار دیواری کے اندر بھی چھپ کر بیٹھا ہے تو نہیں چھپ سکتا۔ آج سوچئے کہ انٹیلیجنس اتنا کام کرنے لگ گئی ہے، کہ انٹیلیجنس اور اتنی زیادہ وہ پاورفل ہو گئی ہے کہ وہ فوراً پتہ لگا لیتے ہیں کہ کون سا بندہ کہاں کہاں چھپا ہوا ہے۔ ایسے ایسے ڈرونز بنا لیے ہیں کہ گھر کے اندر تک ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون کہاں ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے اسی لیے ایجاد کروا رہے ہیں، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو سمجھ سکے، کہ ایک انسان اگر یہ کچھ کر سکتا ہے تو رب کائنات کی طاقت کس قدر زیادہ ہے۔ تو انسان بھی وہاں تک سوچتا ہے جہاں تک میرے رب اس کو سوچنے کی اجازت دیتا ہے۔ وہی ہے جو انسان کو پناہ دیتا ہے، وہی ہے جو انسان کو شر سے پناہ دیتا ہے، بندوں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، اور جو چیز بھی ان کو تکلیف پہنچائے اس سے ان کو بچا لیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دے نہیں سکتا، کسی کی قوت نہیں کہ کسی سے کوئی تکلیف، کوئی شر، کوئی بیماری دور کر سکے، جب تک کہ میرے رب کا حکم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ جلد ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے فَأَنَّ تُسْحَرُونَ، کہ کہاں سے تمہیں جادو کیا جاتا ہے؟ اگر تم اپنی زبان سے یہ بات کہہ رہے ہو کہ یہ ساری کی ساری باتیں، تمام کی تمام چیزوں کا مالک رب کا کریم اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر یہ کس قسم کے جادو میں تم مبتلا ہو کہ تمہاری عقل کام ہی نہیں کرتی؟ کل فَأَنَّ تُسْحَرُونَ، کہ تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بلا شبہ وہی یقیناً جھوٹے ہیں۔ حق لے کر آئے ہیں کہ تاکہ تم اس جادو کے حصار سے باہر نکل جاؤ۔ تم جھوٹ کے اندر مبتلا ہو، تم جھوٹ کا سہارا لے رہے ہو، تم غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، اس کی عبادت کرنے والے جس کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں، جس کی دلیل تمہارے پاس بھی موجود نہیں۔ در حقیقت کہانی اور قصوں میں تو تم مبتلا ہو۔ رب کائنات نے پھر فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سبحان اللہ عما یصفون۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ورنہ ہر معبود ضرور اس کو لے جاتا جو اس نے پیدا کیا۔ یعنی اگر سورج کسی نے پیدا کیا تو وہ اگر اپنے غصے میں ہوتا، اپنے غضب میں ہوتا، تو سورج کو لے جاتا، چاند کو لے جاتا، آسمان کو توڑ دیتا۔ یعنی آپس میں اختلاف تو لازم ہے، ہر مخلوق کا آپس میں اختلاف لازم ہے، کیونکہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا ناممکن ہے ہر کسی کا، اور ان میں سے ایک دوسرے پر ضرور چڑھ دوڑتا، ہر کوئی اپنی طاقت کو واضح کرنے کی کوشش کرتا۔ رب کائنات فرماتے ہیں سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ تعالیٰ جو یہ سب کے سب لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ یعنی اس پورے کے پورے رکوع کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پڑھا، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے بارے میں پڑھا، کہ وہ واحد اللہ ہے جو عبادت کرنے کے لائق ہے۔ عالم الغیب والشہادتی فتعالی عما یشرکون، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے،
بس وہ اس سے بہت بلند ہے جسے وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، یعنی ایک بات سوچئے کہ انسانوں کو اگر کوئی کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ، تو انسان تو بہت ہی عاجز ہے، یعنی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اپنی بیماری کو دور نہیں کر سکتا۔ اگر مکھی اس کے کھانے میں سے کچھ چیز لے کر بھاگ جائے تو اس سے وہ مکھی سے وہ چیز نہیں لے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے لیے اس کے پاس کوئی ایک تو طاقت موجود ہو، وہ اللہ کے برابر کا تو کہیں ہو۔ لوگوں نے پیر فقیر نبیوں کو اور اہل بیت کو نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، تو کوئی کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، وہ تو سارے کے سارے عاجز ہیں۔ اور کافروں کو دیکھیے، وہ تو بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، وہ پتھر جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے، ہمیں شرک سے محفوظ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور تقوی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔